ایک نوجوان تھا، اس نے کہا میں حج کے دوران طواف بیت اللہ کر رہا تھا حج کے مہینے میں، اچانک مجھے ایک بڑا قیمتی ہار ملا جس کی مالیت اس وقت بہت زیادہ تھی، تو میرے دل میں خیال آئی مال میں دبا لیتا ہوں کہ اچھا ہے، کسی کو پتہ تھوڑی لگے گا، کس کو بتاؤں، میں تو رش ہوتا ہوں آلریڈی۔ اس نے کہا لیکن پھر میرے ضمیر نے ملامت کی، اللہ اکبر۔ کہیں پر میں نے دیکھا، نہ میں شطرنج کھیلتا ہوں نہ مجھے انٹرسٹ ہے، لیکن میں کہیں تحریر دیکھی تھی کہ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر جب مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ بندے کا جب ضمیر مر جاتا تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس بندے کا ضمیر زندہ تھا۔ اس نے اس کو ملامت کی، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اعلان کرنا شروع کیا، بھائی کس کا ہے یہ ہار، کس کا ہے، قیمتی ہار۔ تو ایک نابینا شخص آیا، اس نے کہا بھائی یہ ہار جو ہے نا وہ میرا ہے۔ اس نے نشانی بتائی، دے دی۔ کہا پھر افسوس ہوا، بندہ بھی نابینا تھا، پتہ ہی نہیں لگتا کس کا ہے، اگر میں اس کو چنا لیتا تو۔ بہرحال اب تو افسوس کرے کچھ بھی نہیں آتا، میں نے چلو یار حج کے مہینے میں بندہ گناہ کرے گا، دے دیا۔ اس کے بعد طواف بیت اللہ کرنے کے بعد، حج سے فارغ ہونے کے بعد، وہ یہ سوچ کر کے کہ چلو کچھ کسب حلال کی تلاش میں نکلتا ہوں، کسی دور دراز علاقے میں پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ مسجد ہے لیکن وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، تو اس نے وہاں نماز پڑھائی، لوگوں کو نماز بڑی پسند آئی، لوگوں نے کہا اب امام بن جاؤ، ہم آپ کو تنخواہ دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، وہ امام لگ گیا، لوگوں نے تنخواہ دینی شروع کر دی اور اس کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہمارے سابقہ امام صاحب تھے نا، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی ایک جوان بیٹی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کسی نیک دیندار پرہیزگار آدمی سے میری بیٹی کی شادی کر دینا، ہم سارے علاقے والے چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے دیندار اور نیک ہیں، ہم نے آپ کو امام بنایا اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اسے شادی کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ راضی ہیں، ہاں ٹھیک ہے راضی ہیں۔ نکاح ہو گیا۔ جب شادی کی پہلی رات وہ بندہ کمرے کے اندر گیا، دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو دلہن کے گلے میں وہی ہار تھا جو ہار اس نے مطاف میں اٹھا کر اس اندھے کو دیا تھا، نابینا۔ حیران رہ گیا، کہتے یہ ہار؟ تو کہا کیوں، آپ یہ جانتے ہیں کس کا ہے؟ کہا یہ میرا ہے۔ کہا کس نے دیا؟ کہا میرے بابا نے دیا۔ کہا تمہارے بابا کون تھے؟ کہا میرے بابا نابینا تھے۔ اس نے کہا یہ ہار تو وہ ہے جو مطاف میں اٹھا کر کے میں نے تمہارے بابا کے حوالے کیا تھا۔ کہا اچھا، ادھر آپ کی دعا قبول، ادھر میرے بابا کی دعا قبول، ادھر آپ کی خواہش قبول، ادھر میرے بابا کی دعا قبول۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرے بابا آنے کے وقت اکثر دعا کر، یا اللہ وہ جو مطاف والا بندہ تھا نا، کوئی ایسی بندہ میری بیٹی کو دے دے، وہ مطاف والا بندہ کوئی ایسی ایماندار میری بیٹی کو دے دے، اور بیٹی اگر ایماندار بندہ ملے یہ ہار اسی کو دے دینا۔ تو وہاں ادھر میرے بابا کی دعا قبول اور یہ ہار لیجیے، یہ آپ کا ہو گیا۔ وہ عورت نے ہار اس کے حوالے کر دیا۔ اگر اس وقت بے ایمانی کر جاتا تو پھر حج بھی برباد، نیکیاں بھی برباد، زندگی بھی تباہ، آخرت بھی برباد۔ اور نہیں کی ایمانداری کی تو وہ چیز اسی کی ملکیت میں آنی تھی، جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا، جو اللہ نے طے کر دیا ہے چاہے کسی بھی صورت میں وہ اللہ عطا کر کے، اگر اس پر کامل ایمان ہو جائے تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور جانب نہیں جائیں گے۔